آج سپریم کورٹ کی طرف سے عمران خان صاحب کو ہاسپٹل میں منتقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ سے ان کی ملاقات بھی کروا دی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جس کے بارے میں عام خیال یہ تھا کہ اس کا پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں بڑا اچھا اثر پڑے گا، لیکن آج جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں نمایاں مندی رہی ہے۔ گزشتہ روز یعنی کہ یسٹرڈے جو سٹاک مارکیٹ انڈیکس تھا KSE 100 انڈیکس جو ہے وہ 397.83 پوائنٹ سے بڑھ کر تو وہ 180,502 پر بند ہوا تھا کل۔ آج KSE 100 انڈیکس جو ہے یہ 2546.94 پوائنٹ سے گر کے تو 177,955.50 پر بند ہوا ہے، یعنی کہ کافی فرق نظر آتا ہے۔ تو یہ مندی جو ہے یہ کیوں ہے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر ان کو ریلیف ملا ہے تو کہیں انسٹیبلٹی شروع نہ ہو جائے۔ ڈوگر صاحب، کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں، ایک تو اس میں کوئی شک نہیں، میں تو اس چیز کا حامی ہوں کہ جو معاشی استحکام ہے وہ سیاسی استحکام کے ساتھ آئے گا، اور اگر حکومت آگے بڑھتی ہے اور وہ اس ملک میں اور 3.5 سالوں میں اور 5 مجموعی بجٹ دے دیے PDM 1 اور PDM 2 کی حکومت نے، ملک پیچھے گیا ہے، آگے نہیں بڑھا، معاشی استحکام نہیں آیا بلکہ معیشت اور زیادہ تباہ حال اور برباد ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے، آپ سے زیادہ امیر صاحب کون جانتا ہے، اور نہ کوئی فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ رانا صاحب کا تعلق فیصل آباد سے ہے، فیصل آباد، گوجرانوالہ، ملتان میں ہوم انڈسٹری، پاور انڈسٹری، بڑی انڈسٹری لگی ہوئی ہے۔ تو میں حلقے میں سارا دن ملتان شہر میں رہتا ہوں، تو کارخانے بند ہو رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، مزدور جو ہیں وہ بیچارے یہ چاند گاڑیاں اور یہ جو چنگچی رکشے ہیں یہ چلانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کوئی نئے کارخانے تو لگنے بڑی بات ہے۔ اس میں ایک سوال ہے جی، کیا نئے صوبے بننے سے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، نئے صوبے کی بحث ایک بڑی لمبی بحث ہے۔ جب آرٹیکل 140A کی بات کی، اس میں میرا اپنا بھی ایک بل پچھلی حکومت میں جب ہم حکومت میں تھے، پارٹ تھے، میں اس کا موور تھا، ہم پاس کر چکے ہیں۔ ہمارا تھا کہ جنوبی پنجاب جو ایک صوبہ ہے اس کو بنایا جائے، اور اس کے لیے عملاً تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے وہاں سول سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لایا گیا، وہاں ایڈیشنل IG پولیس بٹھایا گیا، اور 11 متعلقہ صوبائی محکموں کے سیکٹریز کو اختیار دے کر بٹھایا گیا۔ بجٹ کی رنگ فینسنگ کی گئی، جو اب سارے سیکٹریز موجودہ CM صاحبہ نے لاہور بلا لی ہیں۔ میں اس بارے میں میر صاحب یہ کہتا ہوں کہ نئے صوبے وقت کی ضرورت تو ضرور ہے۔ 78-79 سال ہو گئے، 4 صوبے ہیں، تو گنتی میں بھی 4 کے بعد 5 آتا ہے نا، تو 5واں صوبہ جس کی ڈیمانڈ ہے، جس کی ضرورت ہے، جس کے اوپر کانسنسس ہے، جس کی مالی حوالے سے وائبلٹی بھی ہے، وہ بنتا ہے سرائکی صوبہ جنوبی پنجاب۔ پہلے آپ 5 بنا لیں، پھر 6 پہ کانسنسس کر لیں، پھر 7واں بنا لیں، پھر 8واں بنا لیں۔ یہ جو اتنے سارے صوبوں کا پنڈورا باکس کھول رہے ہیں اور جس کے اوپر ابھی کوئی کانسنسس نہیں ہے، اس میں مجھے کوئی دال میں کالا نظر آتا ہے۔ اچھا، صوبوں کا عمران خان بھی حامی ہے، ہم بھی حامی ہیں، لیکن رانا صاحب کی گفتگو سن کے تو لگتا ہے کہ کوئی دال میں کالا نہیں ہے، بس ایسی ایک بحث شروع ہو گئی ہے۔ نہیں، شاید اصلی جو مسائل ہیں قوم کے، بے روزگاری ہے، معیشت کی ابتری ہے، سرمایہ کاری ہے، مہنگائی کا خاتمہ ہے، ہر رات ٹیکہ لگتا ہے پیٹرول کا اور ڈیزل کا، رات بھی لگا قوم کو، اس سے توجہ۔ اچھا، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن میں نے یہ بات اس لیے کی کہ شرجیل میمن پہلے بنا لیں 5واں صوبہ، ٹھیک ہے، پھر 6 بنا لیں، پھر 7واں بنا لیں، 5واں صوبہ۔ شرجیل میمن صاحب جو سندھ کے سینئر منسٹر ہیں، انہوں نے رانا صاحب کا ذکر کیا جی، آج ایک انہوں نے پریس کانفرنس کیا، کیسے ذکر کیا ذرا سنائیں جی۔ آئین میں ایک طریقہ کار موجود ہے نئے صوبے کس طرح بننے، کوئی بھی شخص آئین سے باہر نہیں جا سکتا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا سن رہا تھا ایک TV چینل پہ، انہوں نے کہا کہ کسی کیبنٹ میں یہ بات ڈسکشن نہیں ہوا آج تک۔ نواز شریف صاحب کا بیان آیا کہ جی کوئی بھی اس ٹاپک پہ بات نہ کرے، یا تو کھل کے یا حمایت کرو یا مخالفت کرے، ہمارا موقف تو کلیئر ہے نا۔ لیکن PMLN جن کے وفاقی وزراء، یہ مصطفیٰ کمال صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب وفاقی وزراء ہیں نا، کہ آپ اپنے کیبنٹ میں چیزیں لے آئے نا سامنے۔ جی رانا صاحب، آپ کا حوالہ دے رہے ہیں شرجیل میمن صاحب
کہ ابھی تک صوبوں کے حوالے سے کابینہ میں کوئی بات نہیں ہوئی، تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری پارٹی کا موقف بڑے واضح ہے، تو مسلم لیگ نون کا موقف وہی ہے جو آپ کا ہے؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون نے اس بارے میں جو ہے وہ کوئی پارٹی اجلاس بلا کے اس ایشو کو ڈسکس نہیں کیا، اور اس کے اوپر پارٹی نے کوئی پالیسی ڈیسیجن جو ہے وہ نہیں لیا۔ اپنی رائے کا اظہار مثال کے طور پہ جو ہمارے ادھر ہزارہ سائڈ کے لوگ ہیں وہ بڑی دیر سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ سردار یوسف صاحب نے جی، پریس کانفرنس کی، وہ بڑی دیر سے ان کا یہ مطالبہ ہے، انہوں نے وہ کسی زمانے میں تحریک بھی چلاتے رہے ہیں، اور وہ اپنے طور پہ صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہزارہ جو ہے وہ ایک صوبہ بننا چاہیے۔ اسی طرح سے بہاولپور کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر جنوبی پنجاب صوبہ بنے تو ہماری ریاست بحال کی جائے۔ ہمارے ساتھ قائد اعظم کا معاہدہ تھا اور بعد میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، اور ہماری ریاست کو جب یہ 1 یونٹ بنا تو ختم کر دیا گیا۔ جب 1 یونٹ ختم ہوا تو پھر اس کو بحال کیا جانا چاہیے تھا۔ تو اسی طرح سے کراچی کے دوست ہیں، ان کا کوئی معاملہ جو ہے وہ ہماری وجہ سے یا ہمارے کہنے پہ تو وہ کراچی کے معاملے کو نہیں اٹھائے ہوئے نا۔ انہوں نے تو جب بھی انہیں موقع ملا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کراچی میں اصل میں تو وہ ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم چاہتے ہیں، لیکن جب ان کی سنوائی نہیں ہوتی تو پھر اس کے وہ بڑھ کے وہ آگے جو ہے وہ پھر صوبے کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ بھی اپنے طور پہ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پارٹی اس کے اوپر پالیسی ڈیسیژن، پیپلز پارٹی کا تو ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ مرسو سندھ نہ دیسوں، وہ تو ان کا تو ایک ان کا تو ہے، لیکن اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک یہ معاملہ جو ہے یہ میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے، ادھر ادھر فورمز کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے، جو ریلیونٹ فورم ہے جہاں سے کچھ ہو سکتا ہے یا جہاں سے ہونا ہے وہاں پہ ابھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ کیبنٹ اور پارلیمنٹ وہاں پہ بھی اس کا کوئی نام و نشان کوئی نام و نشان نہیں۔ تو وہ جو کچھ میں نے دیکھا کچھ ٹی وی چینلز پہ ٹکر چل رہے تھے جی 97% عوام نے 33 نئے صوبوں کی حمایت کر دی ہے۔ پتہ نہیں کہاں پہ کر دی ہے۔ اچھا، ہمیں تو اس قسم کی دیکھے نا، جتنی بھی جگہیں ہیں ماسوائے ہزارہ کے لوگوں کی صرف ایک پریس کانفرنس، ہزارہ میں وہاں پہ عوام نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، بہاولپور میں یا ملتان میں یا کراچی میں کوئی عوامی سطح کے اوپر تو کوئی مظاہرہ نہیں ہوا۔ باقی جو ہمارے سیاسی دوست ہیں وہ اپنے طور پہ کسی نے پریس کانفرنس کی ہے یا کسی نے کسی میڈیا پروگرام میں بات کی ہے، تو یہ اس حد تک ہی ہے۔ ابھی تک کسی جو متعلقہ فورم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں ہوئی۔ اس میں وہ بھی بات ہوتی رہی ہے کہ جی وہ یہ صوبائی اسمبلیوں سے ریزولوشن کی ضرورت نہیں ہے، پارلیمنٹ سے جو ہے وہ اجازت کی ضرورت نہیں، یہ تو ریفرینڈم ہو جائے گا۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ ریفرینڈم کا طریقہ کار کیا ہے۔ ریفرینڈم کا طریقہ کار بھی تھرو پارلیمنٹ ہے۔ تو اس لیے جب تک یہ ان فورمز کے اوپر معاملہ نہیں آئے گا تو اس وقت تک کسی کو اس کے اوپر پالیسی ڈیسیجن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے اگر اپنے طور پہ کوئی اظہار رائے کرتا ہے تو اسے کرنا چاہیے۔ اچھا، اب ایک اور معاملہ ہے جس کی طرف ابھی عامر ڈوگر صاحب اشارہ کر رہے تھے جی، پٹرول بڑا مہنگا ہو گیا۔ تو وہ جماعت اسلامی جو ہے جی اس نے کچھ شہروں میں پٹرول مہنگا ہونے کے خلاف دھرنا شروع کیا، تو پٹرول سستا ہونے کی بجائے مزید مہنگا ہو گیا ہے۔